لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو اتنی لمبی عمر بھی دی جائے پھر بھی یہ عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً بلا شبہ آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس علی حیات، حریص لوگوں میں سے زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں چھڑا سکتی اس کو یہ عمر بھی عذاب سے اس کو دے دی جائے تو، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ کل ہم نے مباہلے کا ذکر کیا تھا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا فتمنوا الموت، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور اس کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی کہ لوگوں سے جو یہودی تھے ان سے مباہلے کا چیلنج کیا، یعنی ان سے ملے، ان کو کہا کہ ہم دونوں دعائیں کرتے ہیں، آپس میں آ جاتے ہیں، باہر جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اور دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کو موت دے دے۔ تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں موت آئے، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی دنیا کا حریص نہیں ہے۔ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کے حریص ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے، دنیا کی زندگی ملے اور دنیا کا جاہ و جلال ملے، حتیٰ کہ 1000 سال تک ان کو عمر ملے، ان کی خود یہی خواہش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو اتنی لمبی عمر بھی دی جائے پھر بھی یہ عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یعنی ان کا جھوٹ، مکر و فریب بالکل واضح ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو بھی ہوا دشمن جبریل کے لیے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک اس نے نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن مراد ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے اس کی، تورات کی، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے اس میں مومنین کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جبریل امین کے دشمن تھے، دشمن سمجھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ سے یہ کہا کہ آپ سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے درست جواب دے دیے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے شرط لگائی کہ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوالات کے جواب میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آخر میں کہا آخری ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے۔ یعنی پہلے جو سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے دیے، آخر میں انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہی، اسلام کا انکار کرنا چاہا اور انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لے کر آتا ہے، دشمنی مول لی سیدنا جبریل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی آیت میں من کان عدوا للہ،
जो भी हुआ दुश्मन अल्लाह का व मलाइकतिही और अल्लाह के फ़रिश्तों का व रसूलिही और अल्लाह के रसूलों का व जिब्रील व मीकाल और जिब्रील का और मीकाल अलैहिस्सलाम, ये दो फरिश्ते हैं। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, बस बेशक अल्लाह ताला दुश्मन है काफिरों का, यानी जो लोग इनसे दुश्मनी करता है अल्लाह भी उनका दुश्मन है। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त का दुश्मन बनता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला उससे जंग का ऐलान करता है, यानी जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है। तो ये अल्लाह के वली हैं, मुकर्रब तरीन मखलूक़ात में से फ़रिश्ते हैं, इनका जो दुश्मन बने, रसूलों का जो दुश्मन बने, उनसे दुश्मनी का इजहार करे तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से दुश्मनी करता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल की आपकी तरफ बहुत सारी बय्यिनात वाज़े आयात को, निशानियों को। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और नहीं कुफ़र करता इसके साथ मगर बदकार लोग, फासिक लोग। अव कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, और जब कभी भी कोई इनसे अहद लिया गया, ये बनी इसराइल की बात हो रही है, जब कभी भी इनसे कोई अहद लिया गया, मुआहिदा किया गया, जैसे काफ़ी पीछे ज़िक्र हो चुका है कि बार बार उनसे अल्लाह की तरफ से वादा लिया गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने कई वादे किए, अहद किए, फिर उनको तोड़ दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अहदन, कोई भी उनसे वादा किया जाता है, अहद लिया जाता है, नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उसको तोड़ देता है उनमें से एक ग्रोह, छोड़ देता है या तोड़ देता है। बल अक्सरहुम ला युमिनून, बल्कि इनका अक्सर जो ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अभी तक पिछली रुकू से यही बात चल रही है कि इनके जो बुरे आमाल हैं, बदआमालियाँ हैं और वादों की खिलाफ वर्जियाँ और नक़्ज़ मीसाक, ये जो मामला है ये बयान हो रहा है। और यहाँ पर भी बतलाया गया कि इन्होंने फ़रिश्तों से भी दुश्मनी का इजहार किया। तो हकीकत में ये बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ चल गए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत की। सूरत माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन कामों की वजह से लअन्नाहुम फिद दुनिया, जो ये वादा खिलाफी बार बार इन्होंने की, अहद को तोड़ दिया, अल्लाह ताला ने दुनिया में इनको लानत ज़दा कर दिया। दुनिया में आखिरत तक यानी क़यामत तक ये लानत ही करार पाए। यानी जो लोग अब यहूदी ईमान नहीं लाते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस्लाम में दाखिल नहीं होते, तो वो लानत ही करार पाए, और जो इस्लाम में दाखिल हो गए तो उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो मुसलमान करार पाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।